السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں فریحہ مرزا کے قلم سے لکھے گئے خوبصورت ناول زمزمہ کی قسط نمبر 9۔ لیکن اس قسط سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو کیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو کیجیے لائک اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی اور معیاری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ اب آتے ہیں ناول کی قسط نمبر 9 کی جانب۔ وہ لاؤنج میں بھائی اور بھابھی کے سامنے مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ دائیں جانب صوفے پر ظفر، اس کی بھابھی کا آوارہ بھائی بیٹھا تھا۔ وہ بے حد خوفزدہ لگ رہی تھی۔ اس کے ہونٹ بری طرح کپکپا رہے تھے اور آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ عدالت کس لیے لگی ہے، مگر اتنا ضرور جانتی تھی کہ قصور نہ ہونے کے باوجود بھی مجرم وہی ثابت ہوگی۔ ظفر، تم نے اسے خود دیکھا تھا کسی لڑکے کے ساتھ؟ عائشہ نے اسے چپتی نظروں سے دیکھتے ہوئے ظفر سے جواب مانگا۔ اس کی گردن یکدم اٹھی تھی۔ اس نے پہلے ظفر اور پھر بھابھی کو دیکھا جن کے چہرے پر وہی شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے گردن واپس جھکا لی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ جی بھائی جی، میں نے انہیں خود 2 لڑکوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر جاتے ہوئے دیکھا تھا، ظفر نے بڑی شرافت سے جواب دیا اور پھر بہن کو نظروں میں اشارہ کیا۔ ارے آپ ظفر سے کیا پوچھتے ہیں؟ اپنی بہن سے کیوں نہیں پوچھتے کچھ؟ مہوش نے اسے کینہ توز نظروں سے دیکھتے ہوئے تیز آواز میں شوہر سے کہا۔ رمیسا! عاشر بھائی کی گرجدار آواز پر وہ سہم کر انہیں دیکھنے لگی تھی جو سامنے کھڑے سرخ لہو رنگ آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تم ان لڑکوں کے ساتھ ریسٹورانٹ گئی تھی یا نہیں؟ عاشر نے پتھریلے انداز میں پوچھا۔ بھائی اس نے صفائی دینے کی کوشش کی۔ تم ان لڑکوں کے ساتھ ریسٹورانٹ گئی تھی، ہاں یا نہ؟ عاشر کا انداز حتمی اور بے حد سخت تھا۔ ہاں، اس نے جھکی ہوئی گردن کے ساتھ اعتراف کیا۔ اس کا مطلب ظفر سچ کہہ رہا ہے؟ عاشر نے اسے تصدیق چاہی۔ نہیں بھائی، یہ غلط فہمی۔ ظفر سچ کہہ رہا ہے، ہاں یا نہ؟ ہاں، اس نے ایک اعتراف میں گردن ہلائی۔ تڑاخ! ایک سناٹے دار تھپڑ کی آواز کے ساتھ وہ زمین بوس ہوئی تھی۔ پاس پڑی ٹیبل کا کونا اس کے سر پر لگا تھا اور خون اس کے ماتھے سے لکیر کی صورت میں بہنے لگا تھا۔ عاشر نے بے یقینی سے پہلے زمین پر گری رمیسا کو اور پھر اپنے ہاتھ کو دیکھا جس سے اس نے ابھی تھپڑ مارا تھا۔ مہوش اور ظفر نے ایک دوسرے کو دیکھ کر طنزیہ مسکراہٹ اچھالی تھی۔ بھائی، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے میری بات سن لیں، میں کسی لڑکے کے ساتھ نہیں گئی تھی، میرا یقین کریں۔ میں انہیں نہیں جانتی تھی، وہ میری دوست کی کزن تھے، وہ اس کے ماموں بھی ساتھ تھے۔ انہوں نے لنچ کے لیے فورس کیا تو مجبوراً ہمیں جانا پڑا، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا یقین کریں۔ وہ عاشر کے قدموں میں جھکی رو رو کر فریاد کر رہی تھی۔ کون تھا جو اس کی سنتا؟ کون تھا جس پر یہ آنسو اثر کرتے؟ کوئی نہیں تھا۔ اس کا سگا بھائی اسے نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بھابھی اپنے بھائی کے ساتھ مل کر اسے اپنے ہی سگے بھائی کی نظروں میں گرا چکے تھے۔ یہ جو تم نے کہانی سنائی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ ہم اس پر یقین کریں گے؟ مہوش نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور تنفر سے کہا۔ ایسا مت کریں، میرا یقین کریں۔ وہ پھر سے روتی۔ یقین کریں؟ ثبوت دو مجھے اپنی پارسائی کا، مہوش نے اسے جھنجھوڑا۔ ثبوت؟ اس کا وجود سن ہو گیا تھا۔ اس نے پتھرائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ان تینوں نفوس کو دیکھا تھا اور پھر الٹے قدم لیتی پیچھے ہونے لگی تھی۔ میں ثبوت دوں اپنے کردار کی پارسائی کا؟ اس نے خالی خالی نظروں سے ان سب کو دیکھا۔ میرا کردار تو آئینے کی طرح صاف ہے، اس پر جو گرد نظر آ رہی ہے وہ آپ کی نظروں میں موجود گندگی ہے، اس نے سرگوشی نما انداز میں کہا تھا۔ دیکھ لیں عاشر، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ایک تو گل کھلا کر آتی ہے، اوپر سے ہماری کی نظروں کو گندا کہتی ہے۔ ارے میں کہتی ہوں، کون کرے گا اس جیسی لڑکی سے شادی؟ وہ الفاظ نہیں، زہر تھا جو اس کے وجود میں سرایت کر گیا تھا۔ تم نے میرا مان توڑا ہے رمیسا، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، عاشر نے غم و غصے سے کہتے ہوئے اس کا گلا دبایا تھا۔ وہ نیند پانیوں میں موجود مچھلی کی طرح تڑپنے لگی تھی۔ چھوڑیں بھائی جی، کیا کر رہی ہیں؟ مر جائے گی۔ ظفر نے جلدی سے آگے بڑھ کر عاشر کو اس سے دور ہٹایا جو اس کی جان لینے پر تلا ہوا تھا۔ وہ یکدم اپنی گردن پکڑ کر کھانستے ہوئے دور ہٹی تھی۔
بھائی جی میں کروں گا رمیسا سے شادی۔ ظفر نے موقع دیکھ کر چوکا لگایا تھا۔ ظفر کی بات پر عاشر ہی نہیں وہ بھی چونکی تھی۔ اس کے پتھر بنے وجود میں جیسے یہ سن کر ہی بجلی کی لہریں دوڑنے لگی تھیں۔ وہ تو مر کر بھی اس جیسے آوارہ شخص سے شادی نہ کرتی۔ ظفر ٹھیک کہہ رہا ہے، ویسے بھی اس کی آج والی حرکت کے بعد اسے بے مہار جانور کی طرح چھوڑنا ٹھیک نہیں۔ بہتر ہے کہ ظفر سے اس کی شادی کر دی جائے، ویسے بھی کالج ختم ہونے والا ہے۔ مہوش نے لوہا گرم دیکھ کر چوٹ لگائی تھی۔ عاشر جو پہلے ششو پنج میں تھا اچانک جیسے کسی نتیجے پر پہنچ چکا تھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اگلے ہفتے مولوی لے آنا اور امتحان کے بعد اسے رخصت کروا کر لے جانا۔ اس سے زیادہ میں اسے اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ عاشر نے حتمی فیصلہ سنا دیا۔ اس کے سر پر ساتوں آسمان ایک ساتھ گرے تھے۔ بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ پھر اس کے پتھر بنے وجود میں جیسے اچانک ہی حرکت پیدا ہونے لگی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی تھی اور عاشر کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے بھائی، ایک غلطی کی اتنی بڑی سزا مت دے۔ وہ سسک پڑی تھی، مگر مقابل کے کان جیسے سماعت سے محروم ہو چکے تھے۔ اتنا ظلم مت کرے، اللہ سے ڈرے۔ وہ ظالم کی رسی دراز کرتا ہے تو پھر دیکھتا ہے کہ ظالم کس حد تک جا سکتا ہے، اور جس دن مظلوم کی فریاد عرش پر پہنچتی ہے نا، اس دن ظالم کی رسی کھینچ دی جاتی ہے، اور ایسے کھینچ دی جاتی ہے کہ اگلا سانس لینے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ ایسے کون سے ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں ہم نے تم پر، خام خواہ ملانی بن کر ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہی ہو؟ مہوش نے طنز کیا۔ ظلم چھوٹا ہو یا بڑا، ہوتا تو ظلم ہی ہے۔ کسی کے کردار پر بہتان لگانا ظلم نہیں ہے بھابھی۔ آپ جیسے لوگ دوسروں کی بیٹیوں کے کردار کی دھجیاں اڑاتے ہوئے یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کے کردار پر یہی الزام لگتا تو آپ کے دل پر کیا گزرتی؟ اس کے لہجے میں واضح کرب تھا۔ میری بچی کو بددعا دے رہی ہو؟ وہ تمہاری بھتیجی ہے۔ مہوش کو یہ بات آگ کی طرح لگی تھی۔ 4 سالہ منال میں تو اس کی جان تھی، اپنی بیٹی کے لیے وہ کیسے کوئی لفظ برداشت کرتی؟ بددعا نہیں دے رہی، بس یہ بتا رہی ہوں کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ اس نے بھیگی نظروں سے ان تینوں کو دیکھا اور پھر ماتھے پر لگے خون کو انگلی کے پوروں سے چھوا۔ یہ خون دیکھ رہے ہیں نا آپ، کتنا سرخ اور گاڑھا ہے۔ میرا اور آپ کا رشتہ بھی ایسا ہی ہے بھائی۔ آپ کو ایک دن احساس ہوگا، آپ معافی مانگنے آئیں گے اور میں آپ کو معاف کر دوں گی، کیونکہ میرا اور آپ کا رشتہ خون کا رشتہ ہے۔ اس نے بھرائی آنکھوں سے اپنے بھائی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس کے چہرے پر پتھریلے تاثرات تھے۔ ایسا کبھی… عاشر نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولے تھے مگر دروازے کی گھنٹی بجنے لگی تھی۔ اس نے ظفر کو اشارہ کیا تھا۔ وہ سر ہلا کر مین گیٹ کی طرف بڑھا تھا اور گیٹ کھول دیا۔ کون ہے؟ پولیس، عاشر نے آواز دے کر پوچھا۔ پولیس، ظفر نے سراسیمگی سے جواب دیا۔ پولیس؟ عاشر کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ وہ فوراً گیٹ کی جانب بڑھا تھا۔ وہ نہ جانے کب سے کمرے میں دائیں بائیں ٹہل رہا تھا۔ 12 بج چکے تھے اور شامیر ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ وہ لنچ کے بعد سے کسی ضروری کام کا کہہ کر نکلا تھا اور ابھی تک نہیں آیا تھا۔ پاپا اپنے کمرے میں سو چکے تھے۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، وہ حقیقتاً بور ہو گیا تھا۔ کیا کروں؟ آئیڈیا۔ یکدم وہ رکا تھا اور کسی خیال کے تحت اس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ مس وائرس سے بات کر کے کبھی بوریت نہیں ہوتی۔ اسے دوپہر والی ملاقات یاد آئی تھی۔ جانے کیوں اسے مزہ آتا تھا اس لڑکی کو ستانے میں۔ اس نے فون پر نمبر ڈائل کیا اور کان سے لگا لیا۔ بیل جا رہی تھی مگر کسی نے فون نہیں اٹھایا تھا۔ اس نے دوسری کے بعد تیسری اور پھر چوتھی کال کی۔ کال اٹھا لی گئی تھی۔ ابے کون ہے؟ اس کی نیند میں بھری آواز سنائی دی تھی۔ غالباً وہ سو رہی تھی۔ ایکسکیوز می؟ ابے کس کو کہا؟ وہ اس کے اس انداز تخاطب اور گنوار لہجے پر جی بھر کر حیران ہوا تھا۔ تجھے کہا ہے؟ کون ہے بھائی؟ وہی گنڈوں جیسا لہجہ اور نیند میں بھری آواز، لگ رہا تھا کہ وہ گہری نیند میں ہے۔ یہ میں ہوں، جزین۔ اس نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر صوفے سے ٹیک لگائی تھی۔ کون؟ جزین؟ اور ایک جھماکا سے اسے یاد آیا کہ وہ کون ہے اور کس سے بات کر رہی ہے۔ آپ نے اس وقت فون کیوں کیا؟ وہ یکدم اٹھ بیٹھی تھی اور گھڑی پر نظر پڑتے ہی اسے یکدم غصہ چڑھا تھا۔ ہاں، تم سو رہی تھی؟ اس نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ ظاہر ہے ساری دنیا کے شریف انسان اس وقت سو رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہاں رہتی تھی طنز کے بنا؟ تمہارا مطلب ہے میں شریف نہیں ہوں؟ وہ بات کو محض طول دینا چاہتا تھا۔ اپنے بارے میں آپ خود بہتر جانتے ہیں، وہ سادگی سے بولی۔ ایک لمحے کے لیے وہ چپ ہو گیا تھا۔ خاموشی کا وقفہ گہرا ہو گیا۔ تم سے ایک بات پوچھوں؟ وہ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد بولا۔
میں اجازت نہیں دوں گی تو کیا آپ نہیں پوچھیں گے؟ اس کے انداز میں ہلکی سی طنز کی آمیزش تھی۔ وہ برا مانے بغیر ہنس دیا، پھر کچھ لمحوں بعد اسپیکر میں اس کی گمبھیر آواز ابھری۔ تم نے مجھ سے شادی کے لیے ہاں کیوں کی ہے؟ کیونکہ میں مجبور ہوں۔ خاموشی کا ایک لمبا وقفہ۔ آپ نے مجھ سے شادی کے لیے ہاں کیوں کی ہے؟ کیونکہ میں مجبور ہوں۔ گہری خاموشی۔ تمہارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ دیکھو، میری تم سے کوئی پرسنل دشمنی نہیں ہے، بس تم مجھے اچھی نہیں لگتی۔ تم میرے ٹائپ کی نہیں ہو، لیکن تم بھی میری طرح ایک اسٹوڈنٹ ہو اور تمہارے بھی کچھ گولز ہوں گے۔ پھر اس طرح شادی کر کے تم اپنی لائف خراب کر رہی ہو۔ مجھے تم پر ترس آ رہا ہے۔ وہ پہلی بار سنجیدگی سے بات کر رہا تھا۔ دوسری طرف وہ بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ میں جانتی ہوں آپ مجھے پسند نہیں کرتے، میں بھی آپ کو پسند نہیں کرتی، لیکن بعض اوقات ناپسند کے ساتھ جینا زندگی میں جینے کی وجہ بن جاتی ہے۔ میرے بس میں ہوتا تو میں اپنی مرضی کرتی، اپنے خوابوں کو پورا کرتی، مگر میں بے بس ہوں۔ مجھے خود پر ترس آتا ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں واقعی قابل ترس ہوں۔ اس کے لہجے میں بے پناہ اداسی تھی۔ آخر پر وہ جیسے خود کا مذاق اڑا رہی تھی۔ جسین کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہے۔ تم جانتی ہو کہ مجھے تم سے کوئی محبت نہیں ہے اور نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ میرے ساتھ زبردستی ہو رہی ہے اور میں پاکستان میں نہیں رہنا چاہتا۔ اس نے صاف گوئی سے بتایا۔ زندگی میں نے محبت کے سوا کسی چیز کی خواہش نہیں کی تھی۔ مجھے کبھی محبت نہیں ملی۔ میں کتابوں میں محبت ڈھونڈا کرتی تھی، میں کتابوں سے محبت کیا کرتی تھی، مگر مجھ سے کسی نے محبت نہیں کی تھی۔ میں نے بہت سے خواب دیکھے تھے۔ میں سوچتی تھی کہ محبت کیسی ہوتی ہے۔ جب ہوتی ہے تو زندگی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ محبت ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی۔ ہر کوئی خوش نصیب نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ مجھ جیسے بھی ہوتے ہیں جو ساری زندگی محبت کے لیے ترستے رہتے ہیں اور آخر پر کسی کے سر پر نہ چاہتے ہوئے بھی زبردستی مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ وہ مکان کے انداز میں بولتی جا رہی تھی اور پھر یکدم چپ ہو گئی۔ تم بہت ناشکری ہو مس وائرس، اتنی محبتوں کے ہوتے ہوئے بھی تم کہتی ہو کہ کسی نے تم سے محبت نہیں کی۔ اس نے افسوس بھرے انداز میں کہہ کر فون بند کر دیا۔ ناشکری۔ وہ حیران سی فون ہاتھوں میں لیے اس کے لفظوں پر غور کر رہی تھی۔ اس نے ایسا کیوں کہا تھا، وہ سمجھ نہیں سکی تھی۔ وہ معمول کے مطابق کالج گئی تھی اور مسز مریم کے گھر سے واپسی پر رومی کی طرف چلی گئی تھی۔ آج تیسرا دن تھا، رومی کالج نہیں آئی تھی۔ اس کا فون بھی آف جا رہا تھا۔ وہ تشویش میں گھر گئی تھی۔ رومی تو کبھی بلا وجہ چھٹیاں ہی نہیں کرتی تھی، لیکن اس کے گھر جا کر اس پر ہولناک انکشاف ہوا تھا۔ رومی کے بھائی کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا۔ وہ بے یقینی سے رومی کے کمرے میں اس کے سامنے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی، جو اسے ساری داستان سنا کر چپ چاپ ہتھیلیاں رگڑ رہی تھی۔ رومی، آئی ایم ریئلی سوری، مجھے اندازہ نہیں تھا یہ سب ہو جائے گا۔ اس نے رومی کا ہاتھ تھام کر افسوس سے کہا، زیم، مجھ سے نادانستگی میں بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں کیا کروں؟ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ اس کی حالت پر زمزمہ کا دل دکھا تھا۔ اس لڑکی کی نحوست کی وجہ سے میرے شوہر کو پولیس نے پکڑ لیا ہے۔ مہوش دندناتی ہوئی کمرے میں آئی تھی اور اسے بالوں سے پکڑ لیا تھا۔ وہ درد کی شدت سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ چھوڑیں اسے، آپ کا شوہر اپنی حرکتوں کی وجہ سے جیل میں ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے رومی کو چھڑوایا اور اپنے ساتھ لگایا تھا۔ رومی اس کا سہارا پا کر مزید رو پڑی تھی۔ میں جاؤں گی بھائی کو چھڑوانے، میرا یقین کریں۔ رومی نے آگے بڑھ کر ہاتھ جوڑے تھے۔ رومی، زیم تم جاؤ ابھی، پلیز جاؤ، اس نے روتے ہوئے التجا کی۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر بجھے دل سے وہاں سے چلی آئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد ظفر وہاں آیا تھا۔ وہ شکستہ قدموں سے چلتی ہوئی ظفر کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ظفر بھائی کو کس نے جیل میں ڈالا ہے؟ اس کے سوال پر ظفر نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر بولا، غازیان گروپ آف انڈسٹریز کے ایم ڈی شاہ میر غازیان نے۔ میر؟ کیا بنا اس کا؟ وہ آفس میں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا کام کر رہا تھا جب حمیر غازیان کی کال آئی تھی۔ اریسٹ ہو گیا ہے، اس کا سالہ ہے، وہ بیل کروانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر آئی ول میک شیور اسے سزا ملے گی۔ میر نے پختگی سے جواب دیا۔ اچھا دھیان رکھنا اور کام ختم کر کے میرے آفس آؤ، تمہارا بھائی آیا ہوا ہے، حمیر غازیان نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ اوکے باس۔ وہ نفی میں سر ہلا کر مسکرایا اور پھر فائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ کام ہمیشہ یکسوئی سے کیا کرتا تھا۔ جل سے بال سیٹ کر کے بزنس مین کی طرح پیچھے کر رکھے تھے۔ بلیک پینٹ کے ساتھ اس نے سفید شرٹ پہن رکھی تھی۔
جس کے بازو کوہنیوں تک موڑ رکھے تھے۔ وہ بے حد پرکش شخصیت کا مالک تھا۔ سر، آپ سے ملنے باہر کوئی لڑکی ہے۔ اپنی سیکرٹری کے مطلع کرنے پر وہ چونکا۔ اندر بھیجیں؟ اوکے سر۔ کچھ لمحوں بعد دروازہ کھلا تھا اور اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر وہ پلک چپکنا بھول گیا تھا۔ وہ یکدم کھڑا ہو گیا تھا اور پھر یکتک اسے دیکھنے لگا تھا، جو بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ آپ؟ وہ مزید کچھ نہیں بول پایا، بس اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جہاں سرخ ہوئی آنکھیں اس کی اذیت کا پتہ دے رہی تھی۔ اس نے چادر ماتھے پر کافی آگے کر رکھی تھی تاکہ چوٹ نظر نہ آئے۔ میر کو یقین نہیں آیا تھا کہ یہ وہی لڑکی تھی جو 3 دن پہلے ملی تھی۔ 3 دن پہلے وہ گلابی رنگت والی گڑیا سی لڑکی کتنا چہک رہی تھی، اور آج اس کی آنکھوں کی ویرانی سے میر کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس کا زرد چہرہ کسی مرجھائے ہوئے گلاب کی طرح بے رونق لگ رہا تھا۔ میں یہاں آپ سے ملنے آئی ہوں۔ اس کی مدھم آواز پر میر جسے سوچوں کے سمندر سے باہر نکلا تھا، اس کا ایک ایک عضو سماعت بن گیا تھا۔ مجھ سے؟ پلیز میری ہیلپ کریں، عاشر بھائی کو جیل سے نکلوا دیں۔ میں آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ پلیز میرے بھائی کو چھوڑ دیں، میں پینالٹی دوں گی۔ یہ میرے پاس ابو کی دی ہوئی چین اور یہ ایئر رنگز ہیں، آپ یہ رکھ لیں۔ اس نے چادر میں چھپا ہاتھ باہر نکالا اور پھر شامیر کے سامنے کھول دیا۔ اس میں ایک سونے کی چین اور ایئر رنگز تھے۔ میر ساکت رہ گیا تھا۔ اس نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولے تھے مگر وہ اس وقت سننے کی کیفیت میں نہیں تھی۔ مجھے بس کچھ ٹائم دے دیں، میں جاب کروں گی، آپ کے سارے پیسے واپس کر دوں گی، بس بھائی کو چھوڑ دیں، وہ میرا واحد رشتہ ہے اس دنیا میں۔ وہ عاجزی اور بے بسی سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی، سر جھکائے زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ میر کا دل تڑپ اٹھا تھا اس کے آنسوؤں پر۔ میر نے فوراً اس کے بندھے ہوئے ہاتھ کھولے تھے اور پھر نفی میں سر ہلایا تھا۔ آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں رمیسا؟ پلیز چپ کریں اور بیٹھ جائیں۔ وہ خاموشی سے چیئر پر بیٹھ گئی تھی۔ میر اس کے سامنے چیئر پر انگلیوں کو باہم پھنسائے بیٹھ گیا تھا۔ آپ رونا بند کریں پہلے۔ اس نے پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا جسے اس نے تھام لیا اور 2 گھونٹ پی کر واپس رکھ دیا تھا۔ میر نے ٹیشو اس کی جانب بڑھایا جسے اس نے خاموشی سے تھام کر آنسو صاف کیے۔ اس کی چادر اچانک ہی ماتھے سے سرک گئی تھی اور ماتھے پر لگی چوٹ واضح نظر آنے لگی تھی۔ میر کی نظر اس کے ماتھے پر پڑی تھی۔ اس کی نظروں کا احساس ہوتے ہی رومی نے چادر دوبارہ ماتھے پر کھینچی تھی، مگر وہ دیکھ چکا تھا اس کے انابی لب سختی سے بھنچے ہوئے تھے۔ مجھے سچ سچ بتائیں کیا ہوا ہے؟ میر نے سنجیدہ مگر نرم لہجے میں پوچھا۔ اس کے لہجے میں واضح اپنائیت اور پریشانی محسوس کی جا سکتی تھی۔ وہ کچھ پل سر جھکائے سوچتی رہی اور پھر اپنے سامنے بیٹھے شخص کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود آپ اس شخص کو جیل سے نکلوانا چاہتی ہیں؟ میر نے بے حد ضبط سے پوچھا۔ کیونکہ وہ میرا بھائی ہے، وہ بے بسی سے بولی۔ بھائی مائی فٹ، میر نے برہمی سے کہا۔ آپ غصہ مت کریں، وہ سہم کر بولی۔ میں آپ پر نہیں، آپ کے بھائی پر غصہ ہوں، وہ لہجے کو نرم رکھنے کی کوشش کرتا ہوا بولا۔ میں کیا کروں؟ اس نے بھرائی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسے خود اندازہ نہیں تھا وہ کیوں اسے سب کچھ بتا کر اس پر بھروسہ کر رہی تھی۔ آپ جانتی ہیں نا، اگر اب آپ کے بھائی کو رہائی مل گئی تو وہ آپ کی شادی اس گھٹیا انسان سے کروا دے گا۔ میر کا چہرہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، میں کیا کروں؟ وہ رنجیدگی سے بولی۔ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کے بھائی کے خلاف کورٹ میں کیس درج ہو چکا ہے، آپ جانتی ہیں نا وہ مجرم ہے۔ بات پیسوں کی نہیں، بات اصولوں کی ہوتی ہے۔ پاپا کبھی اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرتے، میر نے سنجیدگی سے کہا۔ میں منت کروں گی آپ کے پاپا کی، میں ان کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں، وہ سر جھکائے یوں ہی التجائیہ بولی تھی۔ میر نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا تھا اور پھر گہری سانس خارج کی۔ آپ یہاں کیسے آئی ہیں؟ ٹیکسی میں۔ گھر میں کسی کو بتا کر آئی ہیں؟ نہیں، آپ کو یہاں اکیلے نہیں آنا چاہیے تھا، میر نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں آپ سے ملنے نہیں آئی، میں جانتا ہوں کہ آپ اپنے بھائی کے سلسلے میں مجھ سے ملنے آئی ہیں، مگر بات تو ایک ہی ہے نا، الزام تو ایک ہی طریقے سے لگے گا نا کہ آپ مجھ سے ملنے آئی تھی۔ وجہ کون پوچھتا ہے رمیسا؟ مجبوری کون دیکھتا ہے؟ آپ اپنے بھائی کے لیے کسی کو بغیر بتائے ایک انجان آدمی سے ملنے اتنی دور اکیلی چلی گئیں۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا اور آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھا لیتا پھر؟ میر نے اسے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں یہاں آتی ہی کیوں؟ وہ سر جھکائے بولی۔ لیکن میں بھی کیوں؟ میں بھی تو آپ کے لیے انجان مرد ہوں نا۔ میر کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ آپ دوسروں کی طرح نہیں ہیں۔
میں دوسروں کی طرح اب بھی آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ میر نے زمانی بات کہی تھی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے شامیر غازیان، آپ کی آنکھوں میں میں نے اپنے لیے عزت دیکھی تھی، اسی لیے تو آپ پر اندھا اعتماد کر کے یہاں تک آئی ہوں۔ وہ یکدم زور سے چلائی تھی۔ اس کی بات پر شامیر لمحے بھر کے لیے چپ ہوا تھا، پھر زیر لب مسکرایا۔ آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ میر نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ رونا بھول کر حیرت سے اسے دیکھنے لگ گئی تھی، جس کے چہرے پر گہرا اطمینان اور سنجیدگی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ حیرت سے بولی۔ وہی جو آپ نے سنا ہے، وہ اسی انداز میں بولا۔ میں آپ سے نکاح کیوں کروں گی؟ وہ ماتھے پر تیوری چڑھا کر بولی۔ تو کیا اس ظفر سے کرو گی؟ وہ ترکی بترکی بولا۔ جس سے بھی کروں، آپ کو کیا؟ آپ میری بے بسی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں نا؟ وہ شاکی نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اگر بے بسی کا ناجائز فائدہ اٹھانا ہوتا تو آپ سے نکاح کی بات ہرگز نہ کرتا۔ میر کا انداز بہت کچھ جتانے والا تھا۔ ایسے کون کرتا ہے کسی لڑکی سے نکاح کی بات؟ وہ نظریں چراتے ہوئے بولی۔ شامیر غازیان۔ میر نے اسی سنجیدگی سے جواب دیا۔ آپ ایسا نہ کریں پلیز۔ وہ رو دینے کو تھی۔ میں آپ کو اس جہنم سے نکالنا چاہتا ہوں۔ میر نے نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی، بس ٹیبل پر سر رکھ کر رونے لگ گئی تھی۔ آپ رو لیں، اچھی طرح رو لیں، جب میں واپس آؤں تو یہ آنسو نظر نہ آئے، میر نے تنبیہی انداز میں کہا اور اٹھ کر آفس سے باہر چلا گیا تھا۔ تو یہ بات ہے۔ حمیر غازیان نے ساری بات سننے کے بعد ہنکارا بھرا۔ وہ گہری پرسوچ نظروں سے میر کو دیکھ رہے تھے، جو اس طرابی کیفیت میں دائیں بائیں ٹہل رہا تھا۔ میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میر نے اچانک ہی کہا تھا۔ اس کے صاف اور سیدھے انداز پر حمیر غازیان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ واٹ؟ بھیان، آر یو سیریس؟ جزین یہ سن کر چینخ اٹھا تھا۔ یس آئی ایم۔ میر کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے میر، مجھے بہت خوشی ہے، مجھے تم پر فخر ہے میر، حمیر غازیان نے فخریہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ بھائیان، میں نے کہا تھا نا یہ لڑکی آپ کو لے اڑے گی، دیکھا اپنے پاپا؟ وہ مصنوعی دہائیاں دے رہا تھا۔ میر کے لب اس کی بات پر مسکرائے تھے۔ وہ بہت اچھی ہے۔ میر کے تصور میں اس کا عکس لہرایا تھا۔ ہاں میں ملا ہوں، بہت اچھی بچی ہے، حمیر غازیان نے بھی تعریف کی۔ تو ہم اسے اڈاپٹ کر لیتے ہیں نا، اس طرح وہ ہماری بہن بن جائے گی، جزین نے چٹکی بجا کر کہا تھا۔ میر نے بے اختیار استغفر اللہ کہہ کر سر جھٹکا۔ نکاح کے بغیر وہ لڑکی ہمارے گھر نہیں رہ سکتی۔ میر تم مجھ سے نکاح کرو گے؟ حمیر غازیان نے سنجیدگی سے کہا۔ میر نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ چلے میں آپ کو ڈراپ کر دوں؟ میر آفس میں داخل ہوتا ہوا بولا۔ وہ اب کچھ ریلیکس ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، اس نے انکار کیا۔ نہیں، خود نہیں جاؤ گی، میں چھوڑ کر آؤں گا۔ میر نے اس کی بات جیسے سنی ہی نہیں تھی۔ وہ کچھ کہے بنا خاموشی سے اس کے پیچھے ہو لی۔ اس کے گھر کے دروازے پر میر نے گاڑی روکی تھی اور اس کو بغور دیکھا۔ میں پاپا سے بات کر چکا ہوں، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے ہمارے نکاح پر۔ اور دوسری بات، اگر وہ ظفر یا آپ کی بھابھی آپ کو تنگ کریں تو مجھے فون کر دینا، میں سب سنبھال لوں گا۔ میر نے اپنائیت سے کہا۔ وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، ظفر نے گاڑی کا دروازہ بجایا تھا۔ وہ ڈر کر میر کو دیکھنے لگی تھی، جو اس کے چہرے کے تاثرات سے ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ شخص کون ہے۔ کیا پرابلم ہے؟ میر نے گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے ناگواری سے پوچھا۔ تو کون ہے؟ باہر نکل۔ اور تم اپنے بھائی کو اس شخص کے ساتھ مل کر اندر کروایا اور اب سیر سپاٹے کر رہی ہو؟ ظفر نے اسے چپتی نظروں سے دیکھا۔ میر یکدم گاڑی سے باہر نکلا تھا اور ایک زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند کیا۔ تم ہوتے کون ہو اس کو جج کرنے والے؟ میر اس کا گریبان پکڑ کر دھاڑا تھا۔ رومی نے سسکیاں دبانے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ آس پاس سے گزرنے والے کچھ لوگ رک گئے۔ میر کا روم روم سلگ اٹھا تھا۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ ظفر کے منہ پہ جڑ دیا تھا۔ خبردار جو اس کا نام اپنی گندی زبان پر لانے کی کوشش کی۔ میر نے ایک اور گھونسا اس کے منہ پر مارا تھا۔ شور کی آواز پر مہوش بھی دروازے سے باہر نکل آئی تھی۔ ارے ہٹو، کیوں مار رہے ہو اسے؟ مہوش نے ظفر کو اس سے بچایا تھا۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ اس شخص کا منہ توڑ دوں، میر نفرت سے بولا۔ کیوں؟ کیا کیا ہے اس نے؟ ایک تو اس بدکردار لڑکی سے شادی کر رہا ہے، اوپر سے یہ کرمو جلی اپنے عاشق سے میرے بھائی کو پٹوا رہی ہے۔ مہوش ہاتھ نچا کر بول رہی تھی۔ بس خبردار جو کسی نے اس لڑکی کے کردار کے بارے میں کوئی بات کی۔ میر کی دھاڑ پر مہوش کو سانپ سونگھ گیا تھا۔
میر یکدم اس کی جانب بڑھا تھا اور اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے ساتھ لے کر چلنے لگا تھا۔ اس کے قدموں کی رفتار بہت تیز تھی، وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے ساتھ قدم ملا رہی تھی۔ گلی کے دوسرے سرے پر سفید رنگ کی عمارت و مسجد تھی۔ میر اس کا ہاتھ تھامے اس مسجد کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ چلو رمیسا، میر نے اسے رکے دیکھ کر پکارا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ اگر تم چاہتی ہو میں ساری زندگی تمہارا ہاتھ تھامے رکھوں تو آج میرے ساتھ رمیسا حسن بن کر اس مسجد کا دروازہ پار کر لو۔ جب اسی دروازے سے رمیسا شامیر بن کر نکلو گی تو قسم کھاتا ہوں مرتے دم تک تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ میر کے لہجے کی سچائی اور جذبات کی حدت نے اس کی آنکھوں کو جھک جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے فقط نم آنکھوں سے اس مہربان انسان کو دیکھا اور کچھ کہے بغیر جوتا اتارا تھا۔ میر نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر رمیسا حسن نے مسجد کا دروازہ پار کر لیا تھا۔ وہ دونوں امام مسجد کے سامنے بیٹھے تھے، چند نمازی گواہ کے طور پر موجود تھے۔ عمیر غازیان اور جزین ابھی اس کے فون کرنے پر پہنچے تھے اور اس سے بغیر کوئی سوال جواب کیے خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھے تھے۔ میر سے رضامندی لینے کے بعد اب اس سے رضامندی لی جا رہی تھی۔ وہ کسی بت کی طرح ساکت بیٹھی تھی۔ رمیسا حسن ولد محمد حسن کاظمی، آپ کا نکاح شامیر غازیان ولد حمیر غازیان کے ساتھ 5 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت حق مہر کے عوض کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس کی خاموشی پر حمیر غازیان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا، پھر گہری سانس لی۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اس کے اقرار پر میر کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے سے پہلے اسے دیکھا تھا، پھر سر جھٹک کر دعا مانگی تھی۔ مبارک ہو بھائیان، وہ سب سے پہلے میر کے گلے لگا تھا۔ میر نے جواباً اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، جس پر وہ زور سے ہنسا۔ مبارک ہو میر۔ حمیر غازیان نے اسے گلے لگایا اور رومی کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ ہم گھر جا رہے ہیں، تم دونوں واپس آؤ، پھر بات ہوگی۔ انہوں نے شامیر کو اشارہ کیا۔ وہ سر ہلا کر اس کا ہاتھ تھام کر مسجد کے دروازے سے نکلا تھا۔ مسجد کے دروازے سے نکلتے وقت اسے ایک احساس چھو کر گزرا تھا، وہ اب رمیسا شامیر غازیان تھی۔ گاڑی آئمہ کے گھر کی طرف ٹرن کر لو، حمیر غازیان نے اچانک ہی کہا تھا۔ وہ کوئی اعتراض اٹھانے ہی لگا تھا مگر پاپا کے چہرے پر غصہ دیکھ کر یکدم چپ ہو گیا۔ ہم کیوں جا رہے ہیں ان کی طرف؟ وہ چپ نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے سوال کر ڈالا۔ ہم نہیں، تم جاؤ گے اس کے ساتھ شادی کی شاپنگ کرنے اور میں کوئی انکار نہیں سنوں گا، وہ حتمی انداز میں بولے۔ وہ دانت پر دانت جما کر رہ گیا اور گاڑی آئمہ کے گھر کے سامنے رکی تھی۔ فیصل صاحب اور ان کے ایک دوست باہر ہی کھڑے تھے۔ ان سے سلام کر کے وہ چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ حمیر غازیان وہی کھڑے باتوں میں لگ گئے تھے۔ بیٹا آپ کی پھپھو اندر ہیں، آپ چلو ہم آتے ہیں۔ فیصل صاحب کے کہنے پر وہ سر ہلا کر اندر بڑھ گیا تھا۔ لاؤنج کے دروازے سے آنے والی آوازیں سن کر وہ ایک بار پھر رک گیا تھا۔ زیم، تم کل فارغ ہو تو میرے ساتھ مارکیٹ چلنا۔ اماں اسے لاؤنج میں کوئی رسالہ پڑھتے دیکھ کر وہیں چلی آئی تھیں۔ ساتھ چائے کا کپ لا کر اسے پکڑایا۔ مارکیٹ کیوں؟ اس نے اچھمبے سے انہیں دیکھا۔ تمہاری شادی کی شاپنگ کرنے، انہوں نے سکون سے جواب دیا اور اس کا سارا اطمینان غارت ہوا تھا۔ وہ تو بھول بھی چکی تھی کہ اس کی کوئی شادی بھی ہونے والی تھی۔ کل سے وہ رومی کے مسئلے میں بری طرح الجھی ہوئی تھی، اسے کچھ یاد ہی کب تھا۔ بھائی مجھے نہیں جانا مارکیٹ، اس نے صاف انکار کر دیا اور نظریں دوبارہ میگزین پر جما لیں۔ کیا مطلب؟ تم اپنی شادی کی شاپنگ اپنی مرضی سے نہیں کرو گی؟ آئمہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ میری شادی کون سا میری مرضی سے ہو رہی ہے؟ اور ویسے بھی دلہا جب میری پسند کا رہی تو کیا فرق پڑتا ہے کہ شاپنگ میں میری مرضی سے نہ ہو؟ وہ جل کر بولی تھی اور چائے کا کپ لبوں سے لگایا۔ گرما گرم چائے اس کی زبان چلا گئی تھی۔ اور چلاؤ زبان، آئمہ نے اس کو سی سی کرتے دیکھ کر لتاڑا۔ ایک تو اللہ ماؤں سے زبان چلانے کی سزا اسی وقت کیوں دے دیتا ہے؟ وہ کڑ کر رہ گئی تھی۔ میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ لڑکا آپ نے خود پسند کر لیا، شادی کی تاریخ بھی اپنی مرضی سے رکھ دی، تو شادی کی شاپنگ بھی اپنی مرضی سے کر لیں، کوئی کسر نہ رہ جائے میرا دل چلانے میں۔ وہ جل بھن کر ہی تو رہ گئی تھی۔ تو کیا تم سے پوچھ کر شادی کی تاریخ رکھتے؟ آئمہ کو سخت تاؤ آیا تھا اس کی کم عقلی پر۔ شادی کی تاریخ نہ صحیح، دلہا تو میری پسند کا ہو سکتا تھا، لے دے کے آپ کو وہ لسوڑے جیسی شکل والا اپنا بھانجا ہی ملا تھا میرے متھے مارنے کے لیے، وہ تڑخ کر بولی۔ اپنی زبان کنٹرول میں رکھو، خبردار جو مزید بکواس کی میرے بھانجے کے بارے میں۔ ارے چاند جیسا لڑکا ہے۔ آئمہ کو اپنے بھانجے کی شان میں کی گئی گستاخی ہرگز پسند نہیں آئی تھی۔ لو جی، جمعہ 8 دن نہیں ہوئے آپ کو اس بھانجے سے ملے اور ابھی سے چاند کا ٹکڑا لگنے لگا ہے وہ باگڑ بلا، وہ کلس کر بولی۔ اسی اپنی ماں کا اس کی تعریف کرنا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ میں کہتی ہوں اتنا شریف اور معصوم بچہ ہے، غلطی کر رہی ہو تمہیں اس کے ساتھ باندھ کر۔
آئمر نے سر پیٹا۔ ہاں تو اس فیڈر پیتے شریف اور معصوم بچے کے ساتھ کوئی گونگی بچی بھی یاد ہے؟ مجھے کیوں عذاب میں ڈال رہی ہیں؟ وہ تپ کر بولی اور میگزین ٹیبل پر پٹک کر اٹھنے لگی تھی، پھر کچھ یاد آنے پر رک گئی۔ مجھے آگے پڑھنے کی اجازت تو ملے گی نا؟ پڑھ لینا، کوئی نہیں روکے گا تمہیں، جو کرنا ہے کر لینا، آئمہ نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ تھینک یو اماں، وہ خوشی سے اٹھلائی تھی اور پھر گنگناتے ہوئے میگزین پکڑ لیا۔ ہیلو آنٹی، ایک جانی پہچانی آواز اس کے عقب سے آئی تھی۔ اس نے آنکھیں میچ کر کھولی اور ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا، جو پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بڑی سنجیدگی سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ شاید نہیں، یقیناً وہ اس کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی لانگ ایپیسوڈ؟ مجھے تو بہت مزہ آیا اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی بہت مزہ آیا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔